بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی تینوں بہنیں اور صاحبزادہ حامد رضا، جن کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا تھا، اڈیالہ روڈ پر ایک شادی ہال کے اندر ان کو رکھا گیا اور باہر کارکنان کی بڑی تعداد پہنچ گئی، لیکن اب وہاں پہ ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ چونکہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے کارکنان وہ راولپنڈی کی طرف پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایک خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر لائیو ہی بیرسٹر گوہر کی سلمان اکرم راجہ نے بڑی کلاس لی ہے، آتما رو لی ہے، اور اس سے پہلے جب آپس میں یہ قائدین ملے ہیں تو اس وقت بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان نے امریکی کانگریس کے اندر پیش کیا گیا جو بل ہے، اس حوالے سے اور آدم سواتی کے حوالے سے آج جن 5 افراد نے ملاقات کی ہے ان کے سامنے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ تفصیل بھی عام ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ مناسب سمجھے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت صورتحال ایک طرف تو اڈیالہ روڈ کی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان سے جن لوگوں کی آج ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا کہ امریکی جو کانگریس کا بل ہے، ابھی بیرسٹر علی ظفر نے اس کی تائید کی ہے کہ وہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے خلاف کانگریس میں بل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ امریکی کانگریس سے اگر کوئی قانون سازی کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر کر رہا ہے، وہ ہم سے منسلک نہیں ہے۔ یہ بیرسٹر علی ظفر نے انتہائی عام جو ہے وہ بیان عمران خان کا پہنچایا ہے۔ دوسری طرف جس طرح آدم سواتی نے آ کے بیان کیا کہ عمران خان نے ان کو کہا اور انہوں نے اپنے کوشش کی اور آرمی چیف کے استاد کو اپروچ کیا، ایک اینکر کو اپروچ کیا، فلاں کو کیا، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان کی قربانی ہے، لیکن یا تو انہوں نے میری گفتگو کو مس انڈرسٹینڈ کی ہے، ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ میں تو ڈٹا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کوئی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہا۔ جس انداز کے اندر جو ہے وہ ان تک پہنچایا گیا ہے، ایک تو یہ بات انہوں نے کلیئر کی ہے۔ پھر عالیہ حمزہ جو ہے ان کو فل فلیج جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے آرگنائزر کا، چیف آرگنائزر کا، اور حماد اظہر کا معاملہ اسی طرح رہنے دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کاٹلنگ حملہ یا دیگر وہ معاملات ابھی تک باہر نہیں آئے۔ اور پھر ایک میکنزم بنانے کا کہا ہے عمران خان نے کہ جو بھی ملاقات ہو اور باہر جا کے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بیان دینا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ بیان دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کسی حد تک جو ہے وہ عمران خان وہ بھی کنونس ہیں کہ جو بندہ بھی باہر نکل کے اپنے طور پر اپنے بیانات نہ دیتا رہے، بلکہ ایک آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی اور اس کے اندر صاحبزادہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس، عمر ایوب خان، بیرسٹر گور، اسی طرح شبلی فراز، اور پھر جو ہے وہاں پہ موجود تھے سلمان اکرم راجہ۔ ابھی یہ آپس کے اندر ملاقاتیں وہاں پہ کر رہے تھے اور ہنگامی یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی تو شہراز خان شہرازی انہوں نے وہاں پہ رپورٹ کیا۔ وہ بیٹ رپورٹر ہیں اور بڑی کریکٹ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ بہت غصے میں ہے، ان کا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، عمر ایوب ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ابھی پریس کانفرنس میں آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہوئی، اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بڑی ایک دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس تھی، جس میں خاص طور پر جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ بڑے غصے کے اندر تھے، اور انہوں نے بالکل سامنے نام لیے بغیر انہوں نے آتما رو لی ہے بیرسٹر گوہر کی، جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی آج جن کے نام لسٹوں کے اندر موجود نہیں تھے اور وہ گئے ہیں، وہ طاقتوروں کی ایما پر گئے ہیں یا ان کے بارے میں معاملات مشکوک ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، وہ بڑے آرام سکون سے بیرسٹر گور نے مذمت کر دی سارے جو ہے وہ معاملات کی۔
سلمان اکرم راجہ نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل سے 1.5-2 میل دور روک لیا گیا، پولیس میرے گرد کھڑی ہوگی، میں نے پیدل چلنے کی کوشش کی لیکن مجھے پیدل نہیں چلنے دیا گیا، مجھے ایک طرح سے تحویل میں رکھا گیا، میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا، میرے ارد گرد پولیس کا پہرا تھا، پولیس والے بندوقیں تانے کھڑے رہے، اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے، ہمیں کسی کی کوئی خوشنودی نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو اغوا کر کے ملک نہیں چلا سکتے۔ احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے، اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا، مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے، کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آواز گونجے گی، حقیقت ان تک پہنچے گی۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ ایک کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقاء کی بات ہو۔ یعنی انہوں نے کہا بھائی یہ جو گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں، جب ان کے نام انہوں نے ڈسپلن کو وائیولیٹ کیا ہے، اور یہ وائیولیٹ کرنے والا سب سے بڑا کون ہے؟ بیرسٹر گور، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے بھی بات کی ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے روڈ پہ ایک مارکی ہے، تاج مارکی، وہاں پہ جو ہے وہ کہا، رپورٹ یہ آئی کہ کہا گیا علیمہ خان اور باقی بہنوں کو اور صاحبزادہ حامد رضا کو، اس وقت ویسے حامد رضا کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ شیئر ہوا ہے کہ ان کا فیصل آباد جو رہائشگاہ ہے وہاں پہ ریڈ کی گئی ہے اور ان کے بھائی کا ایک ملازم اس کو اٹھا کے لے گئے، اور یہ بھی لازمی بات ہے کہ چونکہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو احمد خان بچر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ بھی ابھی جو ہے ان کے ترجمان کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ لیکن اب جو سب سے عام ڈیولپمنٹ ہے وہ اڈیالہ جیل سے تھوڑی دور یہ تاج مارکی ہے، وہاں پہ لا کے پولیس نے جو ہے وہ ان کو رکھا، عمران خان کی بہنوں کو۔ اس دوران لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اور کچھ رپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ان کو آفر دی گئی کہ اگر آپ اڈیالہ جیل نہیں جائیں گی ملاقات کرنے اور واپس آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو واپس جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو عمران خان سے ملاقات کرنے آئے ہیں، آپ نے گرفتار کرنا ہے جو کرنا ہے کریں، لیکن ہم عمران خان سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور یہ ہمیں قانون نے حق دیا ہے۔ ویسے تو آج جو ہے وہ جو عمر ایوب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ان ججز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ گھر جائیں، قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ کیوں تنخواہیں لے رہے ہیں؟ اگر یہ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، اگر یہ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے اور مینڈیٹ پہلے ہی یہ تحفظ نہیں کر سکے تو ان کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، الفاظ تھوڑے ہو سکتے ہیں آگے پیچھے، تو یہ انہوں نے کہا ہے، استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی جو ہے وہ ابھی علیمہ خان وہ اندر ہے، صاحبزادہ حامد رضا بھی، اور باہر کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، مختلف علاقوں سے، اسلام آباد اور پنڈی سے پہنچے ہیں، اور ابھی تک کال دی جا رہی ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے فوری طور پر بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے راولپنڈی کا رخ کیا ہے، جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں۔ لیکن جو باہر تھوڑے بہت لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، آگے انہوں نے دھرنا دیا، وہاں پر ابھی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا اندھیرا کا فائدہ اٹھا کے لوگ آگے پیچھے بھی بڑی تعداد کے اندر ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، لیکن وہ قریب ہی اس وقت موجود ہیں۔ پولیس اور کارکنان آمنے سامنے ہیں، اللہ کرے کہ حالات کشیدہ نہ ہوں۔ ملک پہلے ہی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہا ہے، اور ایسی بدقسمتی یہ جو حکومت ہے یہ پتہ نہیں خود ہی ایک نیا محاذ کھڑا کرتی ہے۔ اگر عمران خان کی بہنیں پہلے ملاقات کرتی رہی ہیں، اب بھی وہ ملاقات کرتی رہیں، تو آپ کو بھائی کیا پریشانی ہے؟ عمران خان کے بیانات آپ سمجھتے ہیں کہ باہر نہ آئیں، وہ تو جلد یا بدیر آنے ہی ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ عمران خان تو شکست کھا گیا ہے، وہ تو اب بالکل ہارا ہوا ہے، وہ تھک گیا ہے، وہ تو اب معافیاں مانگ رہا ہے، وہ تو بیرون ملک اس کو جانے کو نہیں دے رہا، وہ تو جانا چاہتا ہے۔ وہ بھئی ایسی بات ہوگی تو علیمہ خان کے ذریعے باہر آئے گی نا۔ تو اگر یہ تمہارے سارے پراپیگنڈے، اگر تمہیں یقین ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مایوس ہے، تو بہنوں سے زیادہ کس کو فکر ہے عمران خان کی؟ بھائی اگر وہ باہر جانا چاہے گا تو بہنیں تو چاہیں گی کہ اس کی جان محفوظ ہو، وہ آرام سے آزاد رہے۔ تو پھر آپ کو ان کے بیانات بند کرنے کا مطلب تو واضح ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پراپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، کڑچھے چمچوں کے ذریعے جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ عمران خان ہار مان چکا ہے، وہ دوسری طرف سے بات نہیں ہو رہی، تیسری طرف سے بات نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہیں، مینڈیٹ ان کے مینڈیٹ پہ آپ پہلے ڈاکہ ڈالیں، ملک پہ ناجائز قبضہ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اختلاف رائے بھی برداشت نہ کریں۔
تو اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان ٹولیوں کی شکل میں وہاں جمع ہوتے ہیں، پولیس ان کو اس روڈ سے بھگاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے اور ایک کریک ڈاؤن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب باضابطہ طور پر ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو جو علیمہ خان اور باقیوں کی جو گرفتاری ہے وہ گرفتاری ڈالی جاتی ہے یا اس انداز کے اندر۔ بعض کرچے چمچوں نے کہا کہ علیمہ خان اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فیس سے ونگ دیں اور یہاں سے وہ زبردستی بیٹھی، وہ بھئی بیٹھی زبردستی، اب وہ دھکے دے کے ان کو بٹھائیں تو وہ بہتر ہے، یا خود جب کوئی کہے افسر کہ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ کے، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے آپ چلی جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ملاقات کر کے جاؤں گی۔ اب یہ کل بھی ہونا ہے، پرسوں بھی ہونا ہے، یہ تو آپ نے تماشا شروع کر دیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی عمران خان سے ان لوگوں کا رابطہ روک کے جو ٹاؤٹ نہیں ہے اور جو پورا پیغام باہر والی خبریں اندر نہیں، ابھی بہت ساری باتیں آج جو ہے وہ اندر نہیں پہنچائی گئیں اور اس پہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ باہر پچھلے 8 10 15 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ مزید جو ہے وہ گنڈا پور اور آرمی چیف کی بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔